بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ کہانی کا عنوان ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ گاؤں میں ایک کسان کے گھر کی کہانی ہے۔ ایک کسان پرانے زمانے میں رہا کرتا تھا کسی گاؤں میں۔ اس نے اپنے گھر میں ایک مرغا، ایک بکرا اور ایک بیل پال رکھا تھا، اور وہ کھیتی باڑی کر کے اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا تھا اور گزر بسر کرتا تھا۔ تھوڑے دن ہوئے کہ اس کسان کے گھر میں ایک چوہا کہیں سے آ گیا، اور چوہا اس کے گھر میں رہنے لگا اور اپنی فطرت کے مطابق کسان کو نقصان بھی پہنچانے لگا۔ جب کسان نے دیکھا کہ یہ چوہا اسے بہت تنگ کر رہا ہے، تو کسان بازار گیا اور چوہے پکڑنے والا ایک چوہے دان لے آیا۔ اس نے چوہے دان لا کر جب گھر میں رکھا تو چوہا اسے دیکھ کر سخت پریشان ہو گیا کہ اب تو یہ چوہے دان آ گیا ہے، یہ مجھے پکڑ لے گا، میرا کیا بنے گا۔ چنانچہ چوہا سب سے پہلے مرغے کے پاس گیا اور اس کو جا کر بتایا کہ کسان کے گھر میں چوہے دان آ گیا ہے۔ مرغا ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ بھائی یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے، میں نے تو اس میں نہیں پھنسنا، اس میں تو چوہے نہیں پھنسنا ہے نا، آپ نے پھنسنا اس میں، اس لیے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ مجھے نہ سناؤ۔ چوہا وہاں سے مایوس ہو کے بکرے کے پاس گیا اور بکرے کو کہنے لگا کہ کسان نے اپنے گھر میں ایک چوہے دان لے کے آیا ہے کسان۔ بکرا بھی مرغے کی طرح ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے چوہے دان سے کیا نقصان ہونے والا ہے، چوہے دان میں تو آپ نے ہی پھنسنا ہے نا، اس لیے بھائی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ چوہا بہت مایوس ہوا اور وہاں سے وہ سیدھا بیل کے پاس پہنچا اور بیل کو جا کے بتایا کہ کسان کے گھر میں چوہے دان آ گیا ہے۔ بیل نے بھی مرغے اور بکرے کی طرح اس کا مذاق اڑایا اور اسے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ چوہا وہاں سے مایوس ہو کر واپس آ گیا اپنے بل میں، اور چوہے نے موقع غنیمت جانا اور راتوں رات وہ گھر چھوڑ کر کسی دوسری سمت نکل گیا۔ رات کو کسان نے چوہے دان لگا کے رکھا، اس میں جو بھی چیز لگاتے ہیں، روٹی یا جو بھی ٹکڑا وغیرہ لگاتے ہیں، لگا کے رکھا چوہے دان۔ رات کا وقت تھا کہ چوہے دان سے کسی کے پھنسنے کی آواز آئی۔ رات کو اندھیرا تھا، کسان کی بیوی اندھیرے میں گئی، اس نے چوہا سمجھ کر اس کو نکالنا چاہا، لیکن وہ اندھیرے کی وجہ سے کوئی سانپ تھا جو اس میں پھنس گیا تھا۔ اس سانپ نے کسان کی بیوی کو ڈس لیا۔ جب کسان کی بیوی کو ڈھانس لیا تو اس کا علاج گاؤں کے طبیب سے کرایا گیا۔ گاؤں کے طبیب نے مشورہ دیا کہ اسے مرغے کا سوپ پلایا جائے، لہذا سب سے پہلے مرغے کو ذبح کیا گیا اور اس کا سوپ کسان کی بیوی کو پلایا گیا۔ کسان کی بیوی چونکہ بیمار ہو گئی تھی، اس لیے اس کے میکے والوں کی طرف سے بہت سے لوگ، رشتہ دار وغیرہ آئے، اور جب رشتہ دار وغیرہ آئے تو ان کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے کسان کو بکرا ذبح کرنا پڑا۔ اب بکرا بھی اپنی جان سے گیا۔ بہرحال دن گزرتے گئے، کسان کی بیوی جانبر نہ ہو سکی اور تھوڑے ہی دنوں میں انتقال کر گئی۔ جب انتقال کر گئی تو اس کے ختم پہ بہت سے لوگ آئے، تو اس وقت پھر بیل کو ذبح کر کے پکایا گیا، اور وہ بیل بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کہانی سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہمارے محلے، ہمارے گاؤں، ہمارے شہر میں کوئی چھوٹا سا مسئلہ بھی ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اپنا مسئلہ سمجھیں۔ جس طرح اس کہانی میں مرغے نے، بکرے نے اور بیل نے اس کا چوہے دان کا مذاق اڑایا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ تینوں اس کی زد میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور وہ چوہا جس نے اس میں پھنسنا تھا وہ وقت سے پہلے ہی وہاں سے کہیں چلا گیا۔ اسی طرح دوستو، اگر ہمارے گلی محلے، گاؤں وغیرہ میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اسے ہم اپنا مسئلہ سمجھیں اور اپنا مسئلہ سمجھ کر اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنے جذبات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔